میرا نام کومل ہے، میری عمر 70 سال ہے اور میں شادی شدہ ہوں۔ میں اپنے ساس سسر کے ساتھ اپنے سسرال میں رہتی ہوں، شہر سوجا میں ہے، تو اس وجہ سے میں کئی ماہ لنڈ کو ترستی رہتی ہوں۔ ویسے تو میرے ارد گرد گلے میں بہت سارے لنڈ رہتے ہیں، پر ساس سسر کے ہوتے یہ میرے کسی کام کے نہیں۔ میری گلی کے سارے لڑکے مجھے پٹانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میرے منہ میں لڑکوں کو نیند اڑانے کے لیے کافی ہے۔ میری بڑی سی گانڈ دیکھ کر لڑکوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ کھڑے کھڑے لنڈ کو ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں۔ پتلی کمر، میرے ریشمی لمبے بالوں میں پتہ نہیں کتنے لڈو کے دل اٹکے پڑے ہیں۔ میری پتلی کمر، میرے گلابی ہونٹ لڑکوں کو میرے گھر کے سامنے کھڑے رہنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں۔ سب مجھے پٹانے کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ پھر میں کسی سے نہیں پٹ رہی تھی، کمپیوٹر پر ضرور چیٹنگ کر کے اپنے پیاس ہاتھ سے بجھا لیتی۔ چیٹنگ پر مجھے لڑکے اکثر اپنا موبائل نمبر دینے اور ملنے کو کہتے ہیں، مگر میں سب کو منع کر دیتی تھی۔ پھر بھی ایک دو نے اپنا نمبر دے دیا تھا۔ ان سب دوستوں میں ایک NRI بڈھا بھی تھا، جو وہ کچھ دن بعد پاکستان آنے والا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، مگر میں نے انکار کر دیا۔ کچھ دن کے بعد اس نے پاکستان آنے کے بعد مجھے اپنا فون نمبر دیا اور اپنی تصویر بھی بھیجی اور کہا میں اکیلا ہی آیا ہوں، باقی ساری فیملی امریکہ میں ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ صرف مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ بے شک دور سے ہی صحیح، اب تو مجھے بھی اس پر ترس آنے لگا تھا۔ وہ جہلم کا رہنے والا تھا اور میرا گاؤں بھی جہلم کے پاس ہی ہے۔ اگلے مہینے میری ساس کی بہن کے لڑکے کی شادی آ رہی تھی، جس کے لیے مجھے اور میری ساس نے شاپنگ کے لیے جہلم جانا تھا، مگر کچھ دنوں سے میری ساس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو اس نے مجھے اکیلے جہلم چلے جانے کو کہا۔ جب میں نے اکیلے جہلم جانے کی بات سنی تو ایک دم سے مجھے اس بورے کا خیال آ گیا۔ میں نے سوچا کہ اسی بہانے اپنے بورے عاشق کو بھی ملاتی ہوں۔ میں نے نیات وقت اپنی جھاٹی صاف کر لی اور پوری سج سور کر بس میں بیٹھ گئی اور راستے میں ہی اس بورے کو فون کر دیا۔ اس سے میں نے ایک جوس بار میں بیٹھنے کے لیے کہا اور کہا میں وہی آ کر فون کروں گی۔ میں آپ کو بورے کے بارے میں بتا دوں، وہ 55 یا 60 سال کا لگتا تھا۔ اس کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے اور اس کی جو تصویر اس نے مجھے بھیجی تھی، اس میں اس کی باڈی اور اس کا چہرہ مجھے اس سے ملنے کو مجبور کر رہا تھا۔ بس سے اترتے ہی میں رکشہ لے کر وہاں پہنچ گئی جہاں پر وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے میری تصویر نہیں دیکھی تھی، اس لیے میں تو اسے پہچان گئی، پر وہ مجھے نہیں پہچان پایا۔ میں اس سے تھوڑی دور بیٹھ گئی۔ وہ ہر عورت کو آتے ہوئے غور سے دیکھ رہا تھا، مگر اس کا دھیان بار بار میرے بڑے بڑے ماموں اور اٹھی ہوئی گانڈ کی طرف آ رہا تھا۔ وہی کیا وہاں بیٹھے تمام مرد میری گانڈ اور ماموں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ میں آئی بھی تو اسے دھج کرتی اور اپنے بوڑھے یار سے ملنے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں باہر آ گئی اور اسے فون کیا کہ باہر آ جائیں۔ میں تھوڑی چھپ کر کے کھڑی ہو گئی اور وہ باہر آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے کہا تم اپنی گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے بھی ادھر ادھر دیکھا اور اس کی طرف چل پڑی اور جھٹ سے جا کر اس کے پاس والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور کہا تم ہی تو اندر گئی تھی، پر مجھے بلایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا اندر بہت سارے لوگ تھے اس لیے۔ اس نے دھیرے دھیرے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ اس نے مجھے پوچھا اب تم کہاں جانا چاہو گی؟ میں نے کہا کہیں نہیں، بس تم نے مجھے دیکھ لیا، اتنا ہی کافی ہے، اب مجھے شاپنگ کر کے واپس جانا ہے۔ اس نے کہا اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہیں کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ میرے گھر چل سکتے ہو؟ اس کا جہلم میں ہی ایک شاندار بنگلہ تھا۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا، پر اس کے مزید زور ڈالنے پر میں مان گئی۔ پھر ہم اس کے گھر پہنچے۔ مجھے احساس ہو چکا تھا اگر میں اس کے گھر پہنچ گئی ہوں تو آج میں ضرور چلنے والی ہوں۔ میں گاڑی سے اتر کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اندر جا کر اس نے مجھے پوچھا کیا پیو گی تم کومل؟ کچھ نہیں، بس مجھے تھوڑا جلدی جانا ہے۔ وہ بولا نہیں ایسے نہیں، اتنی جلدی نہیں، ابھی تو ہم نے اچھے سے باتیں بھی نہیں کی۔
اب تو میں نے تمہیں اپنا فون نمبر دے دیا ہے، رات کو جب بھی جی چاہے فون کر لینا، میں اکیلی ہی سوتی ہوں، پلیز تھوڑی دیر بیٹھو تو صحیح۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ جلدی سے کولڈ ڈرنک لے آیا اور مجھے دیتے ہوئے بولا، یہ کولڈ ڈرنک بھی پی لو پھر چلے جانا۔ میں نے وہ مشروب لے لیا، وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ باتیں وہ میری تعریف کرنے لگا۔ وہ بولا، کومل، جب جوس بار میں تمہیں دیکھ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ کاش کومل ایسی ہو، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ تم یہی ہو، نرم یہی ہے۔ رہنے دو، جھوٹی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی، میں نے کہا۔ اس نے بھی موقع کے حساب سے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سچ میں نرم، تم بہت خوبصورت ہو۔ میرا ہاتھ میری ران پر تھا اور اس پر اس کا ہاتھ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے میرا ہاتھ رگڑ رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کی انگلیاں میری ران کو بھی چھو جاتی، جس سے میری پیاسی جوانی میں ایک بجلی سی دوڑ جاتی۔ اب میں مدہوش ہو رہی تھی، مگر پھر بھی اپنے اوپر قابو رکھنے کا ڈرامہ کر رہی تھی، جیسے وہ سمجھ چکا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ اوپر اٹھانا شروع کیا اور اس کا ہاتھ میری بازو سے ہوتا ہوا میرے بالوں میں گھس گیا۔ میں چپ چاپ بیٹھی مدہوش ہو رہی تھی اور میری سانسیں گرم ہو رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ میری پیٹھ پر میرے بالوں میں چل رہا تھا اور وہ میری تعریف کیے جا رہا تھا۔ پھر دوسرے ہاتھ سے اس نے میری گال کو پکڑا اور چہرہ اپنی طرف کر لیا۔ میں نے بھی اپنا ہاتھ اپنی گال پر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو میرے ہونٹوں پر رکھ دیا اور میرے ہونٹوں کا رس چوسنا شروع کر دیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اب میں دونوں چوچے اس کے ساتھی سے دب رہے تھے۔ اس کا ہاتھ اب کبھی میری گانٹ پر، کبھی بالوں میں، کبھی گالوں میں اور کبھی میری مموں پر چل رہا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ کس چپک چکی تھی اور اپنا ہاتھ اس کے پیٹ اور بالوں میں گھما رہی تھی۔ 15-20 منٹ تک ہم دونوں ایسے ہی ایک دوسرے کو چومتے چاٹتے رہے۔ پھر اس نے مجھے اپنے باہوں میں اٹھا لیا اور بیڈ روم کی طرف چل پڑا۔ اس نے مجھے زور سے بیڈ پر پھینک دیا اور پھر میری ٹانگیں پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ میری دونوں ٹانگوں کے درمیان کھڑا تھا۔ پھر وہ میرے اوپر لیٹ گیا اور پھر سے مجھے چومنے لگا۔ اسی دوران اس نے میرے بالوں میں سے ہیئر رنگ نکال دیا، جس سے بال میرے چہرے پر بکھر گئے۔ مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اب تو میں بھی شہوت کی آگ میں ڈوبے جا رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے پکڑ کر کھڑا کر دیا اور میری قمیض کو اوپر اٹھایا اور اتار دیا۔ میرا برا میں سے میرے ستن جیسی پہلے ہی آزاد ہونے کے پھر رہے تھے۔ وہ برا کے اوپر سے ہی میرے ستن مسل رہا تھا اور چوم رہا تھا۔ پھر اس کا ہاتھ میرے پاجامے تک پہنچ گیا، جس کا ناڑا کھینچ کر اس نے کھول دیا۔ میرے پاجامے بہت ٹائٹ تھے، جس سے اتارنے سے بہت مشکل ہوئی، مگر پاجامے اتارتے ہی وہ میرے گول گول چوتا دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اب میں اس کے سامنے برا اور پینٹی میں تھی اور اس نے میری ٹانگوں کو چوما اور پھر میری گانٹ تک پہنچ گیا۔ میں الٹی ہو کر لیٹی تھی اور وہ میری چوتنوں کو زور زور سے چاٹا اور مسل رہا تھا۔ اب تک میری شرم اور خوف دونوں غائب ہو چکے تھے، اور پھر جب غیر مرد کے سامنے ننگی ہو گئی تھی تو پھر چدائی کا گناہ مجھ سے کیوں نہیں لیتی بھلا؟ میں پیچھے مڑی اور گوری بن کر اس کے پینٹ جہاں پر لنڈ تھا پر اپنا چہرہ اور گالیں رگڑنے لگی۔ میں نے اس کی شرٹ کھولنے شروع کر دی تھی۔ جیسے جیسے میں اس کی شرٹ کھول رہی تھی، اس کی چوڑی اور بالوں سے بھری چھاتی سامنے آ گئی۔ میں اسے دھیرے دھیرے ہاتھ پہننے لگی اور چومنے لگی۔ دھیرے دھیرے میں اس کے شرٹ کھول کر اتار دی۔ وہ میرے سکنے سے بہت خوش ہو رہا تھا، مجھے تو اچھا لگ ہی رہا تھا۔ میں مست ہوتے جا رہی تھی۔ میرے ہاتھ اب اس کی پینٹ تک پہنچ گئے تھے۔ میں نے اس کی پینٹ کھول لیا اور نیچے سرکا دی۔ اس کا لنڈا انڈر ویئر میں کسا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انڈر ویئر پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے اس کی پینٹ اتار دی۔ میں نے اپنی ایک انگلی اوپر سے اس کے انڈر ویئر میں گھسا دی اور نیچے کو کھینچ لیا۔ مجھ سے اس کی جھانٹوں والی جگہ جو اس نے بالکل صاف کی ہوئی تھی دکھائی دینے لگی۔ میں نے اپنا پورا ہاتھ اندر ڈال کر انڈر ویئر کو نیچے کھینچا۔ اس کا 7 انچ کا لنڈ میری انگلیوں کو چھوتے ہوئے اچھل کر باہر آ گیا اور سیدھا میرے منہ کے سامنے ہلنے لگا۔ اتنا بڑا لنڈ اچانک میرے منہ کے سامنے ایسے آیا کہ میں ایک بار تو ڈر گئی۔ اس کا بڑا سا اور لمبا سا لنڈ مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا
اور وہ میری پیاس بھی تو بجھانے والا تھا۔ میرے ہونٹ اس کی طرف بننے لگے اور میں نے اس کی ٹوپی کو چوم لیا۔ میرے ہونٹوں پر گرم گرم احساس ہوا جسے میں محسوس کرنا چاہتی تھی۔ تبھی اس بوڑھے نے میرے بالوں کو پکڑ لیا اور میرا سر اپنے لنڈ کی طرف دبانے لگا۔ میں نے منہ کھولا اور اس کا لنڈ میرے منہ میں سمانے لگا۔ اس کا لنڈ میں مکمل اپنے منہ میں نہیں گھسا سکتی، مگر جو باہر تھا اس کو میں نے ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور مسلنے لگی۔ بوڑھا بھی میرے سر کو اپنے لنڈ پر دبا رہا تھا اور اپنی ڈانڈ ہلا ہلا کر میرے منہ میں اپنا لنڈ گھسیڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے دھپوں نے زور پکڑ لیا اور اس کے لنڈ میرے گلے تک اترنے لگا۔ میری تو حالت بہت بری ہو رہی تھی کہ اچانک میرے منہ میں جیسے سیلاب آ گیا ہو۔ میرے منہ میں ایک مزیدار چیز کھل گیا۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ بوڑھا دھڑ گیا ہے۔ تبھی اس کے دھکے بھی رک گئے اور لنڈ بھی ڈھیلا ہونے لگا اور منہ سے باہر آ گیا۔ اس کا مار اتنا زیادہ تھا کہ میرے منہ سے نکل کر گردن تک بہہ رہا تھا۔ کچھ تو میرے گلے سے اندر چلا گیا تھا اور بہت سارا میری چھاتی تک بہہ کر آ گیا۔ میں بے سود ہو کر پیچھے کی طرف لیٹ گئی اور وہ بھی ایک طرف لیٹ گیا۔ اس درمیان ہم تھوڑی رومانی باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اٹھا اور میرے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر میرے اوپر جھک گیا۔ پھر اس نے مجھے اپنے اوپر کر لیا اور میری برا کو کھول دی۔ میرے دونوں کبوتر آزاد ہوتے اس کی چھاتی پر جا گرے۔ اس نے بھی بغیر دیر کے دونوں کبوتر اپنے ہاتھ میں تھام لیے اور بال بھرے دونوں کو منہ میں ڈال کر چوسنے لگا۔ وہ میری ماموں کو بری طرح سے چوس رہا تھا۔ میری تو جان نکلی جا رہی تھی۔ میرے ماموں کا رسپانس کرنے کے بعد وہ اٹھا اور میری ٹانگوں کی طرف بیٹھ گیا۔ اس نے میری پینٹی کو پکڑ کر نیچے کھینچ دیا اور دونوں ہاتھوں سے میری ٹانگیں پھیلا کر کھول دی۔ وہ میری رانوں کو چومنے لگا اور پھر زبان میری چھت پر رکھ دی۔ میرے بدن میں جیسے بجلی دوڑنے لگی۔ میں نے اس کا سر اپنے دونوں رانوں کے بیچ میں دبا لیا اور اس کے سر کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اس کا لنڈ میرے پیروں کے ساتھ چوم رہا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ اس کا لنڈ پھر سے تیار ہے اور سخت ہو چکا ہے۔ میں نے بوڑھے کی باہ پکڑی اور اوپر کی اور کھینچتے ہوئے کہا، میرے اوپر آ جاؤ راجا۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ اب میری پوتی لنڈ لینا چاہتی ہے۔ وہ میرے اوپر آ گیا اور اپنا لنڈ میری چوت پر رکھ دیا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑ کر اس کا لنڈ اپنی چوت کے منہ پر ٹکایا اور اندر کو کھینچ لیا۔ اس نے بھی ایک دھکا مارا اور اس کا لنڈ میری چوت میں گھس گیا۔ میرے منہ سے آہ نکل گئی۔ میری چوت بھی میٹھا سا درد ہونے لگا۔ اپنے شوہر کے انتظار میں اس درد کے لیے میں بہت تڑپی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور ایک اور دھکا مارا۔ اس کا سارا لنڈ میری چوت میں اتر چکا تھا۔ میرا درد بڑھ گیا تھا۔ میں نے اس کی گانٹھ کو زور سے دبا دیا تھا تاکہ وہ بھی اور دھکے نہ مارے۔ جب میرا درد کم ہو گیا تو میں نے اپنی ڈانڈ ہلانے لگی۔ وہ بھی لنڈ کو دھیرے دھیرے سے اندر باہر کرنے لگا۔ کمرے میں میری اور اس کی سرکاری اور ہوا کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ مجھے بے دردی سے پیل رہا تھا اور میں بھی اس کے دھکوں کا جواب اپنی ڈانڈ اٹھا کر دے رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے گوری بننے کے لیے کہا۔ میں نے گوری بن کر اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ اس نے میری چوت میں اپنا لنڈ ڈالا اور مجھے درد ہو رہا تھا، مگر میں سہ گئی۔ درد کم ہوتے ہی پھر سے دھکے زور زور سے چالو ہو گئی۔ میں تو پہلے جھڑ چکی تھی، اب وہ بھی چھڑنے والا ہی تھا۔ اس نے دھکے تیز کر دیے۔ اب تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ بوڑھا آج میری چوت پھاڑ دے گا۔ پھر ایک سیلاب آیا اور اس کا سارا مال میری چوت میں بہہ گیا۔ وہ ویسے ہی میرے اوپر گر گیا۔ میں نے بھی نیچے الٹی ہی لیٹ گئی اور وہ میرے اوپر لیٹ گیا۔ میرے چوتے میں سے اس کا مال نکل رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے سیدھا کیا اور میری چوت چاٹ کر صاف کر دی۔ ہم دونوں تھک چکے تھے اور بھوک بھی لگ چکی تھی۔ اس نے کسی ہوٹل میں فون کیا اور کھانا گھر پر ہی منگوا لیا۔ میں نے اپنی چھاتی اور چوت کو کپڑے سے صاف کیا اور اپنی درا اور پینٹی پہننے لگی۔ اس نے مجھے رکھنے کا اشارہ کیا اور ایک گفٹ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں بہت ہی پیارا دلکش برا اور پینٹی تھی جو وہ میرے لیے امریکہ سے لے آیا تھا۔ پھر میں نے وہی برا اور پینٹی پہنی اور اپنے کپڑے پہن لیے۔ تبھی بیل بجی وہ باہر گیا اور کھانے لے کر اندر آ گیا۔
ہم نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. اس نے مجھے کہا چلو اب تو میں شاپنگ کرواتا ہوں. وہ مجھے مارکیٹ لے گیا. پھر تو میں نے شادی کے لیے شاپنگ کی. اس کا بل بھی اسی بولے نے دیا. اس نے مجھے بھی ایک بے حد خوبصورت اور قیمتی ساڑی لے کر دی اور بولا جب اگلی بار ملنے آؤ گی تو یہ ساڑی پہن کر آنا کیونکہ اس کو تیری تنگ پاجامہ اتارنے میں بہت مشکل ہوئی آج. پھر وہ مجھے بس اسٹینڈ تک چھوڑ گیا اور میں بس میں بیٹھ کر واپس اپنے گھر آ گئی.